السلام علیکم دوستو. ابنا ہرمز کی بندش نے بلاخر پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے. تیل کی قیمتیں $100 سے اوپر چلی گئی ہیں. کچھ وقت 120 سے $126 تک بھی پہنچی ہیں. آج ہم بات کریں گے کہ اس بندش سے پاکستان، چین اور بھارت پر کیا معاشی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. خلیجی ممالک کو اب تک کتنا نقصان ہوا ہے، اور اگر امریکہ نے خارق جزیرے پر، جو ایران کے پاس ایک جو جزیرہ ہے تیل والا، قبضہ کرنے کی کوشش کی تو ایران کیسے اس کو نپٹے گا. چلیں تفصیل سے سمجھتے ہیں. سب سے پہلے آتے ہیں اپنے ملک پاکستان پر. پاکستان تقریباً 90% تیل اور زیادہ تر مائع قدرتی گیس قطر اور متحدہ عرب امارات سے درآمد کرتا ہے، جو آبِ ہرمز سے گزرتا ہے. بندش کی وجہ سے پٹرول اور ڈیزل گیس کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. آنے والے دنوں میں مہنگائی 7% سے بڑھ کر 15 سے 17% تک جا سکتی ہے. پٹرول پمپس پر لمبی قطاریں لگ رہی ہیں. حکومت نے خریداری کی حدیں لگا دی ہیں. خوراک کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں خوراک کی قیمتیں 11% تک بڑھ سکتی ہیں. ہماری معیشت پہلے ہی دباؤ میں، اس بحران نے اسے مزید کمزور کر دیا ہے. اب اگر ہم دیکھیں بھارت کو، تو بھارت کی سچویشن یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ خطرے میں ہے اور سب سے زیادہ اس کو نقصان ہو رہا ہے. بھارت دنیا کا تیسرا بڑا تیل درآمد کرنے والا ملک ہے. اس کا تقریباً آدھا تیل 2.5 سے 2.7 ملین بیرل روزانہ آبِ ہرمز سے گزرتا ہے. تیل مہنگا ہونے سے پٹرول، ڈیزل، مائع قدرتی گیس اور نقل و حمل کی لاگت بڑھ گئی ہے. کھانا پکانے کی گیس کے مراکز پر لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے. بھارت کی معیشت پر دوہرا دباؤ ہے. تیل اور مائع قدرتی گیس دونوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ بھارت اس علاقے میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہو گیا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں چین کی. قرب و جوار میں ہم ممالک ہیں جو ان کے حوالے سے، تو چین سب سے بڑا خریدار ہے. اس کا تقریباً 40% تیل اور 30% مائع قدرتی گیس آبِ ہرمز سے آتا ہے. تاہم چین تھوڑا بہتر پوزیشن میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اسٹریٹجک ذخائر ہیں اور وہ روس، وسط ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ سے بھی درآمد کرتا ہے. پائپ لائنز بھی مدد کر رہی ہیں اس کی. پھر بھی چین کو مہنگائی اور فیکٹریوں کی لاگت میں اضافے کا سامنا ہے. مجموعی طور پر یہ صورتحال ہے کہ ایشیا میں سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے چین. اب اگر دوسری جو اس کی سچویشن ہے اس پہ کرتے ہیں کہ اس سوال کا جواب کہ خلیجی ممالک کو کتنا اس سارے عمل کا نقصان ہو رہا ہے. تو دوستو، سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ خلیجی ممالک خود بھی شدید نقصان اٹھا رہے ہیں اپنی پالیسیز کے سبب، اور ان کی جو معاشی ڈھانچہ ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایران نے قطر کے مائع قدرتی گیس ٹرمینل پر حملہ کیا، جس سے قطر کی 17% مائع گیس پیداوار جو 5 سال تک متاثر رہے گی. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور عراق کی تیل کی پیداوار بھی کم ہوئی ہے، کیونکہ تیل برآمد کرنے کا راستہ بند ہے. روزانہ لاکھوں بیرل تیل جو ہے بند پڑا ہوا ہے. ماہرین کے مطابق اگر جنگ اپریل کے آخر تک جاری رہی تو قطر، کویت کی GDP 14% تک گر سکتی ہے. قطر اور کویت کی جو GDP ہے ان کے بارے میں یہ ایک سمجھا جا رہا ہے. سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی GDP میں 3 سے 5% کمی آ سکتی ہے. صحت، ہوائی سفر اور بحری جہازوں کی نقل و حمل متاثر ہو رہی ہے. دبئی، دوحہ اور دیگر شہروں میں ہوائی اڈے بند ہیں. صحت کا موسم برباد ہو چکا ہے. کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں 40 سے 120% تک بڑھ گئی ہیں. پانی صاف کرنے والے کارخانوں پر حملوں سے پانی کا بحران بھی پیدا ہو رہا ہے. خلیجی ممالک روزانہ کروڑوں ڈالر کا نقصان اٹھا رہے ہیں. ان کی معیشت تیل کے بدلے سلامتی والا جو ماڈل ہے وہ شدید دباؤ میں ہے اس وقت. اب آتے ہیں کہ اگر خارق جزیرے پر قبضے کی کوشش ہوئی
تو ایران کیا کرے گا؟ ہر جزیرہ ایران کا سب سے اہم تیل برآمد کرنے والا جو ٹرمینل ہے، جہاں سے 90% ایرانی خام تیل برآمد ہوتا ہے۔ ٹرمپ نے واضح دھمکی دی ہے کہ اگر آبنائے ہرموز نے یعنی وہ نہ کھلا تو خارق جزیرے کو مکمل طور پر تباہ کر دیں گے یا اس پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ دھمکی تب گیدڑ کی بن جاتی ہے جب ایران کی طرف سے تیاریاں مکمل ہیں۔ جزیرے پر اضافی فوجی دستے، فضائی دفاعی نظام اور دشمن جہازوں کو نشانہ بنانے والے میزائل تعینات کیے جا چکے ہیں۔ پانی میں دشمن جہازوں اور ٹینکوں کو روکنے والے بارودی سرنگیں جو ہیں نا وہ بچھائی جا رہی ہیں۔ پاسداران انقلاب نے واضح وارننگ دی ہے کہ اگر امریکہ نے قدم رکھا تو آگ کی بارش کریں گے۔ اب اس ساری صورتحال پہ ایران ممکنہ طور پر کیا کر سکتا ہے؟ وہ یہ کرے گا کہ خارق جزیرے پر براہ راست میزائل اور ڈرون حملے کرے گا۔ امریکہ کے بحری جہازوں اور فوجی اڈوں پر بڑے پیمانے پر حملہ کیا جائے گا۔ خلیجی ممالک کے دیگر تیل کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اب یہ ساری صورتحال بحرۂ احمر یا دیگر راستوں پر بھی دباؤ بڑھاتی ہوئے ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ خارق جزیرے پر قبضہ امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرناک ایک وہ اقدام ثابت ہوگا، کیونکہ یہ امریکی فوجیوں کو ایرانی میزائلوں کی رسائی میں لائے گا۔ ایران اسے وجودی جنگ سمجھتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آمنے سامنے کی جنگ، اور شدید اس کے اوپر وہ رد عمل دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ دوستو، آبنائے ہرموز کی بندش صرف تیل کی کہانی نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی معیشت، مہنگائی اور خوراک کے تحفظ کی کہانی ہے۔ پاکستان اور بھارت جیسے ممالک سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ خلیجی ممالک بھی خود اپنی معیشت بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ خارق جزیرے پر کوئی بڑی کارروائی جنگ کو مزید خطرناک سطح پر لے کے جا سکتی ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔